بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين الكريم. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة والإطاعة. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ نے مظلوم میں کربلا عشر سجادیہ عنوان گفتگو عظمت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اس امام کا تذکرہ جو سن 38 ہجری میں جن کی ولادت ہوئی ہے اور 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. 38 ہجری کے اعتبار سے یہ 1438 سال چل رہا ہے. اس اعتبار سے امام زین العابدین کا 1400 سالہ جشن ولادت ہم امام زین العابدین کی منا رہے ہیں. اور یہ امام 35 سال اپنی زندگی کے کربلا کے بعد آپ نے عبادتی رخ، تبلیغی رخ اور جہادی پہلو دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنے منصب امامت کو دنیا کے سامنے پیش کیا. بڑی سخت ترین زندگی ہمارے امام کی 6 بنی امیہ ظالم جابر حکمران کے دور میں امام نے زندگی گزاری. حق یہ ہے کہ اس امام کے بارے میں کچھ ہم جانیں اور کچھ سنیں. جہاں مجلسوں میں تذکرہ کسی اور موضوع پہ ہوتی ہے اور بات کہیں اور ہوتی ہے، ایسی بات نہ ہوتے ہوئے جتنے لوگ افراد موجود ہیں، جتنے افراد موجود ہیں، ان کے دلوں سے قریب ہو کے گفتگو کی جائے. اور اس میں پہلی بات ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام بڑا مشہور ترین قول ہے. امام فرماتے ہیں تاکہ کل میں اپنی گفتگو سے وابستہ ہو جاؤں. امام نے فرمایا جو صالحین، نیکوکار، اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس نیکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. شاید آج کی میری مجلس کمپلیٹ ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. جو لوگ اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس نیکیاں خود بخود آنا شروع ہوتی ہیں. کل بات یہ ہو رہی تھی یہ مجلسیں بہشت کا دروازہ ہے، معصومین کے پہلو میں بیٹھنے کا وسیلہ ہے.
انبیاء اور مرسلین اس بزم کی قدر کرتے ہیں، یعنی اس سے بڑی بزم کائنات میں کوئی نہیں ہے جہاں صالحین بیٹھتے ہیں، اور جب صالحین کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو نیکیاں تو خود بخود آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی۔ بہت بڑی توجہ آپ نے کر لی، اور بات یہ نہیں ہوئی تھی کہ یاد رکھیے کہ جب مجلس میں آئیے تو یہ نہ کہیے کہ مجلس میں آ رہے ہیں، بلکہ ہم جا رہے ہیں کربلا۔ کربلا جانے کے 60 آداب ہیں، ایسے نہیں کہ انسان اتفاق ہوا ہے آج ہی ہم نکل گئے۔ کربلا جانے کا پہلا آدب ہے 3 دن روزہ رکھنا۔ صلوات کا آواز بلند ہوگا۔ یہ کربلا ہے اور یہ بزم معصومین علیہ السلام ہے۔ یہاں آنے کا ایک راستہ ہے قربتاً اللہ، تمام تر دنیا کے خیالات، تمام معاملات، تمام قرابت داریوں کو ایک طرف رکھ کے با مقصد اس فرض پر آؤ کہ ہماری فلاں حاجت ہے، ہمیں امام سے ملاقات کرنا ہے، ہمیں قرب الہی اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنے خالق کو راضی رکھنا ہے۔ یہ ہے مقصد فرض ادا پہ آنے کا۔ ہمارے چوتھے امام نے 4 کام کیے، اس میں سب سے اعلیٰ کام، بہتر کام، سب امام کے اچھے کام ہیں، لیکن سب سے پہلا کام ہے مجلس سید الشہداء کا انعقاد کرنا۔ لیکن جیسی مجلسیں ہم سوچتے ہیں اور سنتے رہتے وہ مجلسیں نہیں۔ امام نے کون سی مجلس کو زمانے کے سامنے رکھا اور اس کی بیس اور بنیاد ڈالی۔ بہت جلدی توجہ کر لیجئے تاکہ میں بات آگے بڑھا دوں۔ میرے عزیزو، امام نے ضرورت کب پڑی ان مجلسوں کے رکھنے کی؟ امام نے دیکھا کہ ایسے ماحول میں جب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، دشمن ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، سب کے نرغے میں ایک ہے جو بیٹھا ہوا کچھ بول رہا ہے۔ بس میرے عزیزو توجہ کریے گا، کوئی ہے جو ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا؟ ویلو کا یا ختم، اے ختم دلیل ویل ہو۔ یہ میں بار بار وہ ریپیٹ نہ کریں تو اچھا ہے کہ آپ کے 2 کام ہوتے ہیں، مجلس سننے والے کے 2 کام ہوتے ہیں۔ مجلس سننا بھی انہی کا کام ہے، مجلس پڑھوانا بھی۔ محمد محمد صلی اللہ بڑا مشکل کام ہے جسے ہم لوگوں نے بیمار امام مان لیا ہے۔ وہ بیمار نہیں تھے کربلا سے پہلے اور نہ کربلا کے بعد بیمار رہے۔ یہ تو حکمت الہی ہے، لہذا اس امام کو صرف بیمار کر کے چھوڑ نہ دیجیے گا۔ وہ اسی طرح امام ہے جس طرح باقی امام تھے، منصب الہی اسی طرح قائم کیا، دستور قوانین الہی اسی طرح نافذ کیا ہے۔ چونکہ امام چوتھے امام کے اوپر گفتگو ہے، لہذا تھوڑی سخت باتیں ہوں گی اور اس کے لیے پھر آپ آمادہ ہیں۔ میرے امام نے جو بول رہا تھا، دیکھیے بولنے والے کو ہم خطیب کہتے ہیں۔ پچھلی باتیں پھر دہرائی جائیں تو اچھی نہیں۔ مجلس میں آئے پاک ذہن، پاک ذہن، پاک فکر، پاک خیالات بن کر لے کے آئے گا۔ اس لیے کہ کس کی بزم میں، کس کے ماحول میں، ایک چھوٹے سے آفس میں جانے کے بعد اپنے باس کے سامنے انسان بیٹھنے کا طریقہ بھی جانتا ہے، کھانے پینے کے طریقے بھی جانتے ہیں۔ بھائی بڑے آفس میں ہے، نہ پان کھا کے جا سکتے ہیں، نہ ماوا کھا کے جا سکتے ہیں، نہ یہ کر کے جا سکتے ہیں، نہ وہ کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ بزم چہارہ معصومین علیہ السلام جب تک آپ اس کی قدر نہیں کریں گے اس کی اہمیت نہیں بنے گی۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، ابھی تک یہ سب آپ کے حصے میں جا رہی باتیں، میں نے ابھی بات شروع نہیں کی ہے،
لہٰذا جتنا میرا ٹائم ہے اتنا توجہ کریے. بہت گزارش ہے، یقیناً مجلسیں سن کے آپ تھک چکے ہیں، لیکن مجلسیں سننے کے بعد انسان کے اندر تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے. یہ مجلسیں سکون کا ذریعہ ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی وہ اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کا ایمان بڑھتا جائے، ایمان میں اضافہ ہوتا جائے. میرے عزیزو، دو لفظ ہیں عربی میں، عربی نہ جانتے ہیں. ایک ہے لفظ خطیب، بولنے والا، ایک ہے لفظ خطب، اس کے معنی بھی بولنے والا ہے. لیکن کسی امام کے خطبے میں یہ لفظ آپ نہیں پائیں گے جو میرے چوتھے امام نے یوز کیا. کہا ویل کا یا خطب، اے خطب تیرے لیے ویل ہو، جہنم ہو. دیکھیں خطیب اسے کہتے ہیں جو مسلسل بولتا رہے، اور خطب اسے کہتے ہیں کہ جو گارنٹی نہیں کہ اس کے بعد بول پائے یا نہ بول پائے. میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں میرے عزیزو، میں ان سے کہتے کسے ہیں. جب امام کے سامنے یزید کا درباری ملا خطبہ دے رہا ہے، بول رہا ہے، تو امام نے اسے خطیب نہیں کہا، اسے خطب کہا، اس لیے کہ اب میں نے اسے ٹوکا ہے، اب اس کے پاس بولنے کی طاقت بھی نہیں رہ جائے. روایت کہتی ہے دوسرے دن سے وہ گنگا ہو گیا. کہا یزید، دو جملے کہے مجلس سے کیوں رکھی گئی؟ میرے عزیزو توجہ کریے گا. ختم یہ ویل ہو، جہنم ہو، وہ بھی تو کچھ بول رہا تھا. یعنی بولنا کمال نہیں ہے، آل محمد کی شان میں بولا جائے. کہا ابھی تک تو بول چکا، وہ بولا جس سے میرا خدا ناراض ہوا، سننے والے کو تم نے خوش کیا. یزید مجھے بھی اجازت ہے، اب میں وہ اسعد کا آواز، کیا میں وہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ میں فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، لیکن ذہن ہم کا آمادہ ہے. یزید کے سامنے میرے چوتھے امام نے فرمایا، جہاں سے وہ خطبہ دے رہا تھا یہ نہیں کہا کہ اسی منبر پہ مجھے جانے کی اجازت دے دے. کہا یہ یزید مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے دے تاکہ میں وہ سناؤں جس سے میرا خدا خوش ہو اور سننے والے کو اجر و ثواب ملے. کائنات کی پہلی مجلس میرے چوتھے امام پڑھ رہے ہیں، کہا وہ مجلس ہوتی ہے جس سے خدا کی رضا ہو، بندے والوں کی خوشنودی ہو. نہیں میرے عزیزو، جس بات پہ ہے مولا یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جب تک ہمارے فضائل نہ بیان ہو یہ منبر نہیں ہے. آپ کے برامدے میں بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، مجھے کسی پہ کچھ کہنا نہیں ہے اور نہ میں کچھ کہتا ہوں. اگر منبر سے کبھی کسی نے اہل بیت کی آزاداری یا مہدی کے خلاف کوئی بات کی ہوتی، ارے بڑے بڑے درباروں سے بات ہوتی رہی. یعنی جہاں آل محمد کی شان نہ بیان ہو وہ منبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. وہ بھی بیٹھ جائے. اب اس لہذا آل محمد کی شان میں جہاں سے گستاخی ہو گئی، نہ علم رہا، نہ منبر رہا، نہ مجلس رہی. ہاں جلسے جلوس کر لو، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. 30 سال اس نے اپنی مراد پوری کر لی، کوئی نہیں رہا میرا عزیزو. ہماری تو دعا یہ ہے کہ کوئی رہے گا بھی نہیں. ہم نے صدام کے بغیر عراق بھی دیکھ لیا، بڑے بڑے ملک اس کی بادشاہت کے بغیر دیکھ لیا. اب ایک جگہ باقی ہے، اللہ باقی بھی دکھا دے ان کے بغیر. اتنی محنتیں ہو رہی ہیں آپ کی طرف سے، وہ بھی منظر آئے گا میرے عزیزو. ہاں اب آپ آمادہ ہوئے تو میں اپنی بات شروع کروں. میری بات چل رہی تھی مجلس سید الشہداء کی رونقیں، برکتیں، رحمتیں. یہ کون سا فرش ہے
جسے چوتھے امام نے دنیا کی تربیت کے لیے، نظم و نسق کے لیے، پابندیوں کے لیے، حقوق کے لیے، عبادتوں کے لیے، تبلیغ کے لیے ایک ایسا مرکز قرار دیا جائے جو بلایا صرف نام حسین پہ جایا. باتیں سمو سنے میرے لوگ. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، یہ مجلس زینت ہے، نعمت ہے، اور نعمت کی قدر وہی کرے گا جو اس کی اہمیت جانے. قرآن مجید میں، اب پڑھا لکھا مجمع ہے، قرآن مجید میں اللہ نے 700 نعمتیں بتائی. یہ ظاہراً و باطناً دو طریقے کی نعمتیں ہیں. پڑھا لکھا مجمع میرے عزیزو، بہت شارٹ میں گفتگو کرنا ہے، چوتھے امام سے کہنا ہے. دو طریقے کی نعمتیں، کچھ ہے اوپن نعمتیں، ظاہر نعمتیں، اور کچھ ہے باطنی نعمتیں. باطنی نعمتیں 700 ہیں، اور ظاہری نعمتیں انسان شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کتنی طریقے کی نعمت کا. یہ پہاڑ نعمت، پہاڑ میں غار نعمت، یہ درخت نعمت، اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا. تو اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن اسے نے جس نے چھپا کے جو نعمتیں رکھی ہیں اسے اللہ نے بتا دیا. توجہ کریے گا، 700 نعمتیں جسے اللہ نے چھپا کے رکھا، لیکن یہ ساری نعمتیں ظاہراً باطناً سب نعمتیں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں. توجہ کریے گا، یہ ساری نعمتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی. ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، جس کا نام ہے جنت. میں نے آداب کربلا سے بات اٹھائی ہے اور یہاں پہ چھوڑ کے پھر آگے. میرے عزیزو، جب کربلا جانے لگے تو کچھ تیاری کرنا. اس تیاری میں پہلے 3 دن روزہ رکھنا تاکہ تمہارا پیٹ پاک ہو. ارے نہیں میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ بھائی استبراء ہوتا ہے. مرغی کا استبراء کتنے دن ہے، بکرے کا استبراء کتنا دن ہے، گائے کا استبراء کتنا ہے، تاکہ نجاست اس کے پیٹ سے یقین ہو جائے کہ ختم ہو گئی. اور جب پیٹ سے نجاستیں ختم ہو جائیں گی تو خون تازہ بنے گا، صحیح بنے گا. جب صحیح تازہ بنے گا تو اچھے پاک آنسو آئیں گے. جب پاک آنسو آئیں گے تو پاک رومال میں جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آواز دیا کہ دنیا کے ہر روضے پہ آپ جائیے، وہاں اذن دخول ہے. جب آپ یہاں کربلا میں آ گئے فرش اعلیٰ پہ تو پریشان ہونے کی کیا بات؟ نہیں پریشان ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا آگے کیسا کریں. تمام روزوں پر دعائیں اکٹھی ہوتی ہے پرمیشن کی. بھائی ہم کسی کے نارمل گھر میں کسی کے بغیر اجازت نہیں جاتے، تو ان کے گھر میں کیسے جائیں گے جہاں جبریل بھی نہیں آتے بغیر اجازت، ملک الموت بھی نہیں آتے ہیں. لہذا اجازت تو لو. لیکن امام حسین کے دروازے پہ اجازت کیا ہے؟ کہا آنکھوں میں آنسو آ جائیں بغیر اجازت نہ جاؤ. جب تک اجازت نہ مل جائے حسین کے روضے میں نہ جاؤ. تک کیسے معلوم ہو کہ اجازت ملی یا نہیں ملی؟ کہا جب دل نرم ہو، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سمجھو حسین نے بلا لیا. اور کیسے ہی تم حسین ابن علی کے حرم میں داخل ہوئے، پہلا تحفہ جناب سیدہ کا، بابا گواہ رہنا، سب سے پہلا تحفہ میں دے رہی ہوں اپنے بیٹے کی ظاہر کے لیے. تو بات کہاں سے چلی جو ابھی بعد میں آئے ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ آیت اللہ تقی بہجت سے جب کسی نے کہا کہ مجلس کی فضیلت بیان کریں، کہا کہ جب تم مجلس میں جاؤ کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. اور سچ میں کربلا ہے میرے عزیزو. ارے ہو سکتا ہے اس پر تعجب ہو، جمعہ آپ پڑھتے ہیں، خطیب کہتا ہے نا کہ جو غریب فقیر ہے جمعے میں آ جاؤ تمہارا حج ہے. وہاں حج عمرہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں کربلا نہیں سمجھ میں آتا.
کون سی مجلس رکھی ہے اور ان مجلسوں میں انسان بنتا کیسے ہے، کارخانہ بنتا کیسے ہے. یہ مجلسیں زندگی ہے، حیات ہے. ان مجلسوں کا مقابلہ کسی سے نہ کیا گیا ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں نا. یہ عزاداری حیات ہے، زینت ہے، زندگی ہے. ارے جب زندگی رہے گی تب تو پڑھیں گے نماز، زندگی رہے گی تب تو روزہ رکھیں گے. حیات کا نام ہے عزاداری. توجہ کریے گا میرے عزیزو. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کیا کہوں کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ اخلاقیات. عزاداری کا مقصد ہے پیغام آل محمد کو پہنچانا. تو جن وسیلوں سے بات پہنچے اس کی اہمیت تو ہوتی ہے. بات کہاں تک میں لے کے آیا تھا میرے عزیزو؟ تھوڑی سخت بات ہے اس لیے جلدی جلدی میں گزرتا جا رہا ہوں. ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی. جنت ایک ایسی نعمت ہے جو باقی رہے گی، لیکن جنت ملے گی نہیں بغیر ایمان کے. تو یعنی ایمان کی نعمت. جس کے منہ میں کوئی پرابلم نہ ہو وہ بول سکتا ہے. میرے عزیزو توجہ کریے گا. ایمان نعمت. ایمان جب نعمت تو ایمان مل نہیں سکتا بغیر عمل صالح کے. تو عمل صالح نعمت. توجہ کریے گا. عمل صالح اور ایمان جب نعمت ہو گئی تو یہ مل نہیں سکتا بغیر ہدایت کے. تو ہدایت نعمت. ہدایت مل نہیں سکتی بغیر ہادی کے. تو ہادی نعمت. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بِكُم مِّنَ اللَّهِ ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اس کا مطلب ہادی بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہادی بھی اللہ کی طرف سے. جب نعمتیں خدا کی طرف سے تو نعمتوں کا محافظ بھی تو خدا کی طرف سے ہوگا. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ ارے وجہ کیا تھی؟ یہی تو جانور صفت مزاجوں کو یہ بدلانا تھا پروردگار کو. یہ سوچو اپنا تقابل آل محمد سے نہ کیا کرو. ایک جانور صفت دماغ رکھنے والوں، اسی لیے ابابیل کے ہاتھ میں پتھر لیے تھے. مجھے اشارہ کرنا ہے میرا دیکھو. اے اللہ، جبریل نہیں ملے تھے، میکائیل نہیں ملے تھے، فرشتے نہیں ملے تھے. یا اشارہ کر دیتا تو کن فیکون کا مالک ہے، پورا ابراہ کا لشکر تباہ ہو جاتا. یا کسی ملک کو بھیجتا، اشارہ کر دیتا، ختم ہو جاتا. ایک چھوٹے سے پرندے، ایک چھوٹا سا پتھر. کیوں میرے اللہ؟ کہا یہ دو وجہ ہیں. ہماری طرف سے جو بھی آئے اسے کبھی چھوٹا نہ سمجھنا. اور دوسرا میرے اللہ، یہ چھوٹے جانور ہیں، غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں. عبد المطلب کے لشکر پہ گرا دیں. کہا یہی تو سمجھانا ہے، اگر میری طرف سے جانور بھی آئے تو خطا نہیں کرتا. جو خطا کر جائے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا. آسان فیصلہ ہے. اب جسے چاہے نمائندہ الہی تم بناؤ، پر یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر خطا پائے جاتے ہیں. تو ہادی بھی خدا کی طرف سے. تو میرے عزیزو یہی وجہ ہے کہ عزاداری نعمت ہے. عزاداری نعمت ہے. عزاداری برکت ہے. عزاداری نعمت ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو؟ صلوات آباد بدل کیوں میرے عزیزو؟ دیکھیے میرے چوتھے امام جتنے بڑے عزادار ہیں اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی ہیں. جتنے بڑے ماتمدار ہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو، کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہم نے کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو نمازی ہوگا وہ حسین کو یاد کرے گا، اور جو حسینی ہوگا لامحالہ نماز کو یاد کرے گا. میں اپنی طرف سے نہیں، یہاں امام زین العابدین کی عبادتی پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں ایک ایسی عبادت ہے جہاں تک آواز جا رہی مائک پہ، ایک ایسے نماز میں مستحب عمل ہے جسے دونوں لوگ کرتے ہیں. ہمارے بھائی لوگ اہل سنت میں حضرات بھی کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی کرتے ہیں. فرق اتنا ہے
کہ ہم پانچوں وقت کی نماز میں کرتے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی دونوں عید کی نمازوں میں کرتے ہیں، لیکن کرتے دونوں ہیں. ایک دن رسول خدا امام حسین غریب کو لے کر مسجد میں آئے اور ساتھ میں مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا اللہ اکبر. تکبیرۃ الاحرام کے بعد کچھ کام ہوتا ہے؟ جب ایسے خاموش رہیں گے تو نماز جماعت کو پڑھانی پڑے گی. ایک ہی آدمی بولے گا باقی آپ لوگ خاموش رہیں گے تو نماز جماعت تو ہو ہی جائے گی. تو میرا عزیزو، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر. اب پیغمبر کو سورہ شروع کر دینا چاہیے. دیکھا حسین اللہ اکبر نہیں بولے، پیغمبر نے پھر کہا اللہ اکبر، حسین نہیں بولے. پیغمبر نے کہا پھر اللہ اکبر، حسین نہیں بولے. 6 تکبیریں کی پیغمبر نے، حسین نے جواب نہیں دیا. اب 7ویں تکبیر جب پیغمبر اسلام نے کیا تو حسین غریب نے کہا اللہ اکبر. ارے مجھے تو کچھ کہنا نہیں ہے. ارے جب تک حسین تکبیر نہ کرے پیغمبر کی تکبیر اس وقت سے یہ ادا مستحب ہو گئی. یہ کسی اور کا عمل نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا عمل ہے. ادھر حسین ابن علی نے اللہ اکبر کہا، پیغمبر اسلام نے نماز شروع کر دی. یعنی میرے عزیزو، جب پیغمبر اپنی نماز نہ شروع کر پائے بغیر حسین کے، نہ نماز تمام کر پائے بغیر حسین کے، اب جس کی بھی سمجھ میں آ گئی ہے بات. تو یہ مستحبات ہیں. اور یاد رکھیے اب یہ بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے. یہ بتائیے عزاداری مستحب ہے یا واجب؟ یہ سارا جواب ہم ہی کیوں دے میرے عزیزو؟ اب تو وہ زمانہ ہے کہ ہم سوال کریں تم جواب دو. زندگی ہم سوال کرتے رہیں گے، وقت ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ مستحب ہے تو میں کہتا ہوں واجب سے بھی اوپر یہ عمل ہے. ارے میرے عزیزو، نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے لیکن وضو واجب نہیں ہے. لیکن کوئی بتاؤ بغیر وضو کے نماز پڑھنے دکھاؤ. عجیب منزل ہے عزیزو. یہ بولنے کی طاقت کھا کس کا رہے ہو؟ عزت کس کے نام پہ پا رہے ہو؟ شہرت کس کے نام پہ پا رہے ہو؟ کس کے زیر سایہ بیٹھے ہو؟ اس سے زیادہ مجھے نہیں کہنا ہے. لیکن اگر آزاداری کے سلسلے میں یا اس کی نسبتوں کے سلسلے میں کوئی نے بات کی، یہ 200 سال پہلے کی بات ہے اور 100 سال پرانے کی بات ہے، تو میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں آپ کتنے پرانے ہیں؟ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد. صرف پرانوں کی باتیں نہیں ہو، پرانا ایک اور بیٹھا. تو میرا نہیں ہو، میرے چوتھے امام نے فرمایا ویل ہو، جہنم ہو، ایک ختم تیرے اوپر جہنم ہوتا رہا. تو نے ابھی تک وہ بکواسات کیے ہیں جسے خدا ناراض ہوا، سننے والے کو تم نے خوش کیا ہے. اب ہم مجلس کرنے جا رہے ہیں اور میں وہ پڑھوں گا جس سے میرا خدا خوش ہو، سننے والے کو اجر و ثواب ملے. اب میرے عزیزو، پورا جانتے ہیں آپ یزید نے نہیں چاہا نہیں ہنگامہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. جب سب نے پریشر ڈالا کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. امام بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ آواز دیا، اب یہیں سے میری بات شروع ہوگی. کہتے ہیں یا ایھا الناس اعطینا ستہ وفضلنا بسبعہ، اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبت فی قلوب المؤمنین. کہتے ہیں لوگوں جان لو کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. اب یہاں سے تھوڑا بیدار ہوئے تاکہ چوتھے امام کا تذکرہ اسی اعتبار سے کس بنیاد پہ یہ مجلسیں رکھی گئی. تو امام نے
فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. دیکھیے اب بات کھلے گی تو عطا اور ایتا میں بڑا فرق ہے. انا آتینا ہم نے تمہیں دیا. اچھا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی ہے. پھر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز دیتے ہیں اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. ارے میرے عزیزو, قیامت تو یہ ہے, یہ زبانیں گونگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ اسی ایک منبر پہ میرے چوتھے امام نے اب جو فضائل پڑھے, 30 سال جس ممبر سے برائیاں ہوئی تھیں, اسی ممبر سے میرے چوتھے امام نے جب خطبہ دیا ہے, تاریخ بتاتی ہے شام اور شامیہ کے تمام لوگ رونے لگے, فریاد کرنے لگے, جبکہ امام نے فضائل بیان کیے ہیں. یعنی آپ توجہ کریے گا میرے اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں, ان میں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. یزید تو سب کچھ چھین سکتا ہے, میرے علم کو نہیں چھین سکتا. نہیں توجہ کریے گا, اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, بردباری برداشت کرنے کی طاقت. جو اللہ حلیم ہے ہم بھی حلیم ہیں, ہمارے علم و بردباری کو نہیں چھین سکتا. یہ تفصیلات آئیں گی. میری سماحت کو نہیں چھین سکتا, میری فصاحتوں کو نہیں چھین سکتا, میری صلاحتوں کو نہیں چھین سکتا. ناز کیا کرو میرے عزیزو, اس یزید کے دربار میں پہلی مجلس میرے چوتھے امام نے پڑھ کے آواز دیا, یزید مومنوں کے دلوں میں اللہ نے جو میری محبت اتاری ہے, تو سب کچھ چھین سکتا ہے, مومنوں کے دلوں سے میری محبت کو نہیں چھین سکتا. اب سمجھ میں آیا کتنے بچے روز ذبح ہو رہے ہیں. ماں یہ نہیں کہتی ہے مذہب چھوڑ دو, باپ یہ نہیں کہتی ہے مذہب چھوڑ دو. کہاں ہے؟ عجیب مسئلہ ہے. جس امام کا گاؤں میں علاج ہو رہا ہے, گولیاں چل رہی ہیں, مائیں تو روک لے بچوں کو, بھائی جمعے میں نہ جاؤ, مجلسوں میں نہ جاؤ, جلوسوں میں نہ جاؤ, وہاں کلاس ہوتے رہتے ہیں, نہ جاؤ. لیکن مائیں تیار کر کے بھیجتی رہتی ہے کہ سب کچھ تو لے سکتا ہے, وہ محبت نہیں لے سکتا. پورا ماحول, پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی تباہ کر دی. کوئی ہے جس نے اس محبت اہل بیت کو, یہ امام کا دعویٰ نہیں تھا, یہ پیغام ہے. ظالموں کے سامنے امام نے خطبہ دے کے آواز دیا, تو تیرے سے بڑا کوئی بھی آ جائے, اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اتارا ہے, تو نہیں اتار سکتا. تو اللہ نے ہمیں علم دیا. علم کتنی بڑی دولت میرے عزیزوں. اب یہاں سے پھر باتیں اختلافی ہو جائیں گی. ہر معلومات اور انفارمیشن کو اگر علم سمجھ لیا جائے تو بربادی اور دہشت گردی وہی سے شروع ہوتی ہے. نہیں, آج چوتھے امام کے سلسلے کی مجلس کیسے ہوتی ہے؟ چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, معلومات اور انفارمیشن نہیں. دنیا میں لوگ پڑھ کے انفارمیشن تو حاصل کر سکتے ہیں, معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن علم نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے کہ علم نور ہے, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا انا وعلی من نور اللہ. میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. علم کہتے ہیں نور کو. اب وجہ کیا ہے؟ آپ بڑے بڑے شہروں اور ملکوں میں چلے جائیے, جگہ جگہ پہ یونیورسٹی, کالج, یہ پڑھائی, وہ پڑھائی, یہ ایجوکیشن, لیکن وہاں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے. بھائی ایجوکیشن آیا تھا ظلم اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے.
لیکن بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ جتنے پڑھتے جا رہے ہو باپ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، بھائی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، معاشرہ توڑتے جا رہے ہیں، برباد ہوتا جاتا ہے، اختلافات ہوتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں کا اس کے لیے علم نہیں آیا تھا، یہ ہے معلومات۔ علم کچھ اور ہے جس پر امام نے ناز کیا، جو دنیا میں کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ نہیں، اب جو بیدار ہیں، میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، میری طرف توجہ کریے گا کہ چوتھے امام کے سامنے 2 آدمی آئے۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو پکڑ کے گرفتار کر کے چوتھے امام کے سامنے لایا۔ مولا نے پوچھا کیوں لائے اسے؟ کہا یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا قتل کا بدلہ قتل۔ میرے چھوٹے بھائیوں، بچوں، آؤ امام کی مجلسوں میں تو امام ہی کی بات لے کر جاؤ، اور رات میں سناٹے میں دل میں کہیں جگہ ملے، میری جو ہے تو ختم ہو جاتی موبائل کی، لیکن یہ اللہ نے جو بنائی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، جتنا بھرتے جاؤ اسپیس ہوتی جاتی ہے، اس کی کیپیسٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ جلدی بھول جاتے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا لکھ لیا کرو۔ لکھنے اور پڑھنے کا ماشاءاللہ رسم و رواج تو ختم ہو چکا ہے، اب تو ٹائپ بھی کرنا نہیں ہوتا، ایک لفظ لکھو واٹس ایپ میں دوسرا جملہ آ جاتا ہے، اسی کو پیسٹ کر دیتے ہیں، تو ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، چوتھے امام نے لکھنا پڑھنا درست سکھایا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ امام نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، بدلہ لینے آئے۔ چھوٹی چھوٹی پہ ناراضگیوں سے ہماری انجمنیں، ہماری پارٹیاں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی جو برباد ہو رہا ہے، یہ بیس ہے چوتھے امام کی مجلس۔ اگر ہم مجلس میں آتے ہیں تو میں نے کل مثال دی تھی نا کہ پرفیوم کے کارخانے میں اور عطر کے کارخانے میں آ جاؤ، نہ لگاؤ، جاتے وقت کچھ نہ کچھ خوشبو تو رہتی ہے۔ اگر چوتھے امام کی مجلسوں میں آ گئے تو کچھ تو امام کے صفات اور سیرت لے کر جاؤ۔ بیدار ہو کر سنیے گا میرے عزیزوں، امام نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، اس کا قتل کرنا ہے؟ کہاں مولا؟ کہا اگر خون بہا ہو جائے؟ کہا نہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اچھا اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا ہے؟ کہا مولا اتنا بڑا کوئی احسان نہیں کیا کہ میں باپ کے خون کو معاف کر دوں۔ ارے میرے عزیزوں، ہمارے درمیان روزانہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا ہوا؟ بڑی سکون کی مجلس ہو رہی ہے کیا؟ سکون کی مجلسوں کو نیند کی گولی میں سمجھا کریے، ہاں یہ یاد رکھیے۔ تو میرے عزیزوں، کچھ پیغامات ہیں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ امام نے فرمایا کہ کبھی اس نے کوئی احسان کیا ہے؟ کہ مولا اتنا بڑا کوئی احسان نہیں کیا ہے کہ میں باپ کے خون کو برداشت کروں۔ آج ایک چائے ایک دوسرے پہ نیاز پہ اختلاف ہو جاتا ہے، صدیاں چلتے ہیں، میرے باپ دادا کو انہوں نے چائے نہیں پلایا تھا۔ یہ عزاداروں کا شیوا نہیں ہے، نہیں ہنسنے کی بات ہی نہیں، ممبر ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے، جو بات ہے وہ سیریس ہے۔ اس ممبر پہ آنے کے بعد جو پیغام تم نے سنا ہے، فرش پہ آنے کے بعد جو پیغامات آپ نے سنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اپنے دلوں کی صفائی کر کے جائیں۔ اب جس سے ہمارا کوئی بھی انبنسن ہے، ایک بات آئے گی اور پھر اندازہ لگائیے گا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں چوتھے امام کے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے محشر میں امام کہیں گے نہیں۔ تو کہا کوئی احسان کیا ہے؟ کہا مولا اتنا بڑا احسان نہیں کیا ہے کہ میں معاف کر دوں۔ کہا کیا احسان کیا ہے؟ کہا اس نے بچپنے میں اس نے امام کے نام یاد دلائے تھے، اللہ کے نام، رسول کے نام، امام کے نام بتائے۔ امام چوتھے امام، ان کے پاس کیا کمی تھی؟ آواز دیتے ہیں کہ اس کا ثواب تو مجھے دے دے تاکہ میں اس کے خون کا بدلہ اسے دے دوں۔
چوتھے امام کہتے ہیں کہ جو بچپنے میں اس نے امام کے نام یاد کرائے تھے اس کا ثواب مجھے دے دے تاکہ میں خون بہا اسے دے دوں. مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ پھر کہا مولا ایسا کریں کہ اس کو قتل کر دے. کہا بات تو تیرا قتل ہو گیا, تو یتیم ہو گیا. اس یتیمی کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت کو دے گا. یہ جنت کس کی وجہ سے ملی؟ اس کی وجہ سے. اب تو انہیں معاف کر دے تاکہ اسے بھی جنت مل جائے. تو مومن خود غرض نہیں ہوتا. ہمیں اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو ہو جائے. مومن وہ ہوتا ہے کہ ہم معاف ہو رہے ہیں تو یہ بھی معاف ہونے کے لائق ہو جائے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ پہلے دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ اگر ہم سے کوئی ناراض ہو گیا ہے تو اس کے اندر وہ طاقت دے دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے نقصان ہے, کوئی دکھ درد ہے, تو اسے بھی نکال دو. میرا عزیزوں نہیں سننے کی جگہ ہی نہیں ہے, نہ برداشت کرنے کی ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا نام. میں مسائل پہ آ گیا. ایک محمد ابن مسلم صاحب زہری, یہ ایسے عالم دین ہیں کہ آج تک دونوں فرقے والے کہتے ہیں, اہل سنت کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے, اہل شیعہ کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے. چلیے ٹھیک ہے, ایسے میں بات کر لیں. کردار بھی تو ایسا ہو کہ دونوں طرف کے لوگ لڑیں کہ یہ میرا ہے. اب زمانہ تو ایسا ہو گیا اپنا ہوتے ہوئے کہتے نہیں یہ تیرا ہے. نہیں سمجھے میرے تو کوئی کی باتیں نہیں کرنا ہے مجھے میرے عزیزوں. لیکن ایسا کردار کہ وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے, امام کے چاہنے والے کہتے ہیں میرا ہے. جب عبد الملک نے انہیں قاضی بنایا صحابہ زہری کو, تو ایک ملزم آیا, ابھی مجرم تو نہیں کہا جاتا, اس کی تنبیہ کی تو وہ مر گیا. جب مر گیا تو محمد ابن مسلم نے اپنے آپ کو پاگل دیوانہ بنا دیا. گلی کوچے پہاڑ گلیوں میں جانے لگے. کا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ ایک آدمی میری وجہ سے مر گیا. چوتھے امام کا پیغام سنیے میرے عزیزوں, مر گیا. پاگل دیوانے کہتے اب ہم معاف ہونے کے لائق نہیں ہیں, اتنی بڑی خطا ہے, جبکہ انہوں نے مارا نہیں ہے, ان کے قید میں مر گیا تھا, ابھی مجرم نہیں تھا. جب چوتھے امام مکہ آئے تو انہوں نے پوچھا صحابہ زہری کہاں ہے؟ مولا وہ تو عجیب, اس نے اپنا لباس بنا دیا پاگل دیوانہ, عجیب پہاڑوں میں رہتا ہے. امام نے کہا جاؤ بلاؤ. جب آیا تو امام نے فرمایا کیا مانتا بنا ہے؟ کہا مولا اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا کہ اب معاف نہیں ہوگے. کہا اس سے بڑا گناہ اب کر رہے ہو. چوتھے امام میرے عزیزوں, کہا مولا قتل ہونے سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ کہا ہاں ہے جو آپ کر رہے ہو. کہا مولا کون سا گناہ؟ کہا رحمت الہی سے مایوس ہو رہے ہو. رحمت الہی سے جو مایوس ہو گئے ہو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ابھی توبہ کرو, استغفار کرو, خدا غفور الرحیم ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے امام معافی کا پیغام دے رہے ہیں. وہ کون امام؟ چوتھے امام. دیکھیے تبلیغی انداز, مجلس کا عنوان, اگر فرش عذاب پہ آئے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت. میری طرف توجہ کریے گا. اگر ہمارے نیچے دو چار لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جن کے نیچے ہم ہیں اور جیسی امید کرتے ہیں. دو تین اگر نوکر ہو گئے تو اب اس کے اوپر ظلم شروع ہوا. یہ نہیں سوچے کہ ہم بھی دو چار سے نیچے ہیں. اگر وہ بھی کرنے لگے کہ آج تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی, آج لقمہ تمہارے گلے سے نہیں اترے گا, آج جھکنا نہیں چلے گا, آج تمہاری آنکھیں نہیں چلے گی, وہ سزا دینے لگے تو کوئی دنیا میں رہ سکتا ہے؟ تو اپنے ماتحت کو بھی اسی طرح معاف کیا کرو جس طرح معاف ہونے کے لائق سمجھتے ہو. یہ سننے والی باتیں تو ہے نہیں, یہ صرف کرنے والی باتیں ہیں, لیکن میں کروں گا. میرے عزیزوں میرے پاس وقت تمام ہو چکا ہے, لیکن بات یہیں سے شروع ہوگی. کون؟ مسلم ابن عقبہ. میری طرح آنکھیں کھول کے اب یہاں سے مجھے نہ بتائیے
بتائیے کہ آپ تھک کیا ہے. مسلم ابن عقبہ، یہ مروان، حسین ابن نمیر، یہ ظالم نام سنے اور قیامت کے ظالم ہیں. لیکن جب جنگ ہوتا ہوئی، یزید نے مدینے پہ چڑھائی کی، کئی دن مسجد نبوی بند رہی، 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، گھوڑے باندھے گئے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کو ویران کیا گیا. ارے میرے عزیزو، یزید نے کہا تھا، میں بات وہیں شروع کر دوں گا، وہی بات سننا چاہتے ہیں یا یہ بات سننا چاہتے ہیں؟ مل جل کے سوال پڑھ دے محمد. تو کچھ میری سنیے، کچھ آپ جیسی میں بات کروں. تو یہ نام ہے، یزید نے کیا کہا تھا کہ پورے مدینے کو اور مکے کو، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سب کو برباد کر دینا، ہر گھر اجاڑ دینا، لیکن زین العابدین کے دروازے پر نہ جانا. اتنی عبرت مل چکی تھی یہ خطبے سے، اتنا ڈر چکا تھا کہ مدینے میں جانا، سب کے دروازے پہ جانا، تہس نہس کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے زین العابدین کے دروازے پہ نہ جانا. جب مدینے والوں نے مقابلہ کیا ہے مسلموں نے عقبہ کا اور مروان کا اور حسین النمیر کا، تو یہ سب بھاگتے ہوئے آئے. میرے عزیزو آپ توجہ کریے گا، یہ دل والوں کی بات ہے. اب یہ لوگ بھاگتے آئے، پورے مدینے نے مقابلہ کیا، یہ بھاگتے آئے. اور مدینے کے باہر میرے چوتھے امام رہتے ہیں جو زیارت اور عمرہ کے لیے گئے، حج کے لیے، جانتے ہیں مقام امام زین العابدین. جب امام نے دیکھا مروان کو، ایسا کمینا تھا، حسین ابن نمیر کو دیکھا، مسلم ابن عقبہ کو دیکھا، ایک مرتبہ امام نے ان کا نام نہیں لیا، بندے خدا ادھر آ جاؤ. مروان کو امام نے اس کے پورے گھر کے ساتھ اپنے گھر میں پناہ دی. جب پورے مدینے میں کہیں پناہ نہیں، ٹھیک ہے، ایسے مجلس سے سنی نہیں جاتی اور نہ اسی مجلس سے پڑھی جاتی. توجہ کریے گا، میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ یہاں 14 معصومین رہتے ہیں. ان کے بز میں صالحین کے ساتھ جب بیٹھنے کا مطلب ہے کہ کچھ نیکی آنے لگے. جیسے چھوٹے درباروں میں چھوٹے عہدے داروں کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں اور جب بیٹھنے کے بعد آپ اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح فرش اعلیٰ پہ بیٹھیے میرے عزیزو. یاد رکھیے، مسلم ابن عقبہ، مروان، حسین ابن نمیر جب پورے مدینے میں کہیں پناہ نہ ملی تو امام کے دروازے پر آئے. امام نے فرمایا مروان سے تجھے نہیں، تیرے پورے گھر کو میں پناہ دیتا ہوں، دروازہ کھول دو. 400 لوگوں کو اور 100 گھروں کو اس وقت چوتھے امام نے کفالت کی. حسین ابن نمیر جب 3 دن مہمان رہ کے امام کی بارگاہ سے جانے لگا تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تجھے بہت دور جانا ہے، یہ میرا گھوڑا لیتے جا. جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا تو ایک مرتبہ مڑ کے کہتا ہے سید سجاد شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے مڑ کے آواز دیا، اے حسین میں تجھے اٹھ سکتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا جوان علی اکبر یاد آتا ہے، اس لیے کہ تم نے تو نیزہ جو پھل لگایا. نہیں میرے عزیزو سننا نہیں، چوتھے امام کا اشرا چل رہا ہے. خدا سلامت رکھے جو لوگ مجلسوں میں حصہ لے رہے ہیں، جس طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، جتنی بھی گفتگو ہوگی چوتھے امام کی عظمت کے اعتبار سے ہے. پیغام امام زین العابدین، تبلیغات امام زین العابدین، عبادت زین العابدین، جہاد زین العابدین. اب ہم چوتھے امام کے چاہنے والے ہیں. 35 سال میرے چوتھے امام نے اسی پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. صرف روتے نہیں، روتے روتے یہ پیغامات دیے ہیں. میرے عزیزو کوئی ہے جو حسین ابن نمیر کو اس طریقے سے درگزر کر دے؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے بات کہہ دی ہے. ہمیں اہل بیت میں رونے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا آنکھوں میں آنسو آئے یا چہرہ بن جائے. مجھے پہچانا نہیں، آواز دے یہ تیرا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے. میرے عزیزو ہے کسی کے حوصلے، کسی میں طاقت ہے؟
اس جوان کو پرچھی لگانے والے جن کے لیے آیت اللہ سید بحر العلوم، میرے عزیزوں یہ مسائل تو پڑھے نہیں جاتے، لیکن آج بھی روضہ حسین میں منع ہے کہ روضہ حسین میں علی اکبر کے مسائل نہ پڑھا۔ آیت اللہ بحر العلوم میں مسائل نہیں پڑھتا، کبھی بھی شہادت نہیں پڑھتا۔ 20 سال کے میرے ریکارڈ مجلسوں میں دیکھیے کہ کسی شہید کی میں نے شہادت نہیں پڑھی، نہ حوصلہ تھا، اور جناب علی اکبر کے مسائل تو میں پڑھتا ہی نہیں، شہادت نہیں پڑھتا۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب سے میں نے لندن میں یہ دیکھا ایک جوان روتے روتے وہیں مر گیا، تب سے میں نے شہادت چھوڑ دی۔ میرے عزیزوں کہنا علی اکبر کے مسائل میں پڑھے جاتے ہیں، یہ تو پورے بات جانتے ہوں گے کہ جوان بیٹے کی قیمت کیا ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے۔ آیت اللہ بحر العلوم امام حسین کے روزے میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے کہتے وہ وقت آیا کہ جب اکبر کے سینے میں نیزے کا پھل لگا، ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، آواز دیا آیت اللہ یہ مسائل بند کر دیے۔ کہا میں نے کوئی غلط پڑھا؟ کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، حسین کی صحیح سے قرآن بند کر شہادت نہیں پڑھنا ہے، انہیں چوتھے امام کے ایک مسائل کو پڑھنا ہے۔ 10 دن چوتھے امام کے فضائل، ان کے دروس، ان کی نصیحتیں، انہی کے مسائل ہیں میرے عزیزوں۔ ہاں سنو گے اس امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا جہاں ایک ذاکر نے جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے، رات میں جناب زینب آئی، اے ذاکر میرے لال علی اکبر کے مسائل نہ پڑھا کر۔ کہا میں نے غلط پڑھے ہیں، کہا نہیں غلط نہیں پڑھے ہیں، لیکن جب سے تم نے علی اکبر کے مسائل پڑھے ہیں میرا حسین بے ہوش۔ اب جس کے سینے میں طاقت ہے، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے اب کوئی مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے میرے عزیزوں۔ سنو گے کس کے مسائل ہیں، کس کے مسائل ہیں؟ ارے کون سے قاتل کو امام معاف کر رہے ہیں؟ سنو یہ دن وہ ہیں جب اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، رونا نہ آئے تو اب دعا مانگ لو، چوتھے امام سے کہ مولا ہم تھوڑی دیر روتے ہیں تھم جاتے ہیں، آپ نے 35 سال کس طرح کیا؟ پانی دیکھا گریا کیا، کھانا دیکھا گریا کیا، ارے گوشت دیکھے گریا کی ہے، کوئی جانور ذبح کرنے جا رہا ہے؟ نہیں جو تھک چکے ہیں میں کے لیے سنو گے عزیزانو، یہ دن وہ ہے جب اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ رہا ہے، کرسی نشین بیٹھے ہیں، صحابی رسول بیٹھے ہیں، آخری جملہ ہے، اور جس کی آنکھیں ابھی نم نہیں ہوئی عبادت نہیں کر پائی ہیں وہ عبادت میں شریک ہو جائے، بات تمام ہو جائے میرے عزیزوں۔ ہاں عزیزانو پہلے ایک رسم میں 12 گلے آئے ابن زیاد کے دربار میں، جہاں رسول کے صحابی بیٹھے تھے اور ان کے درمیان میں تعارف کرایا گیا۔ بھئی مسائل الفاظ کے ہوتے ہیں، مسائل لکڑی اور ڈنڈے کے نہیں ہوتے ہیں، جس کے دل میں چوٹ پہنچتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شہداء کے سر آنے لگے، جناب عباس کا سر آیا، اس کا تعارف کرایا گیا کہ یہ عباس ہے، حسین کا نامدار ہے۔ میرا عزیزو ان کو حرمت کا ہوا اور نہ محمد کے سر آئے۔ ابن زیاد کے دربار میں سنو گے سارے ابن زیاد کے دربار میں جتنے مجمع تھے، میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں میرا عزیزو، سنو ایک جملہ ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ جتنے سراہتے تھے نا، ابن زیاد کہتا تھا بتاؤ ان کی خطا کیا ہے، ان کو کس نے قتل کیا، ایک ایک کی تفصیل بیان کی جاتی تھی اور دربار میں گریا تھا۔ لیکن سنو گے آخر میں ایک سر آیا جس میں 7 صحابی رسول تھے دربار میں، ایک مطلب سب کھڑے ہو گئے، آوازیں تھے ابن زیاد کیا تم یہ رسول کو بھی قتل کر دیا؟ ارے اب جو سر آیا ہے وہ خدا کا ہے، اور میں نے زمانے رسول میں دیکھا تھا ایسے ہی رسول کا چہرہ، ارے کا رسول نہیں، حسین کے جوان علی اکبر کا چوتھے امام بیٹھ گئے، آواز دیا اے بھائی اکبر، اور درباروں میں تمہارے مسائل پر
الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضاء وتسليما لأمره. پروردگار جن آنکھوں میں جناب علی اکبر کے اور امام زین العابدین کے سب سے نکلے ہیں ان کے دل میں تمام ہم اور غم کو دور فرما، انہیں دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ان کے دلوں میں سکون عطا فرما، ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کے راستے فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، جس طرح انحماد اور غور و خوف کے ساتھ چوتھے امام کا شرح سن رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ جس طرح سکون اطمینان کے ساتھ ہم عزاداری کر رہے ہیں پوری دنیا میں سکون اطمینان کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاں جہاں روضہ مقدسہ ہیں ان کی حفاظت فرما، جو ظاہر گئے ہیں اور چل ہی رہے میرے اللہ ان کے دل میں کتنی حسین کی محبت ہے، کوئی بصرے سے چلا آ رہا ہے پیدل، کوئی مشہد سے چلا آ رہا ہے پیدل، کوئی مہینے مہینے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ سب کے دل میں حسین کی ایسی محبت پیدا فرما، ہر شخص کو کم از کم 40 میں ایک بہن کو تسلی دینے کے لیے ہمیں کربلا پہنچنے کی توفیق دے۔ چوتھے امام کے مسائل میں میرے اللہ بہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہیں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے مولا یقیناً کربلا آباد تو ہو گئی لیکن شام اجڑ گئے تھے مولا، شام کے روزے کو اکثر نو آباد فرما۔ کتنی شان و شوکت کے ساتھ ایک بہن کے روزے پہ جہلم ہوتا تھا مولا، ان ظالموں کو نشت و نابود فرما، زیارت کی راہوں کا اعمال فرما۔ پروردگار جو فرش آداب پہ بیٹھے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمیں دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ہر فرش آداب پہ امام نے وعدہ کیا کوئی نہ کوئی ایک حاجت قبول ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اس فرش آداب سے ہمیں کچھ لے جانے کی دولت عطا فرما۔ وارث عزادار جو خون کے آنسو ہوتا ہے ہمیں اسے غصہ دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کو راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمة محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين